حضرت شبہ کا ازالہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کی جو حالات ہیں دنیا کے اس کے حساب سے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ کوڑ اور جذام والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، لیکن دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری کسی سے لگتی نہیں ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیماری نہیں لگتی، یعنی نہ ملو کسی سے، وہ سوشل ڈسٹینس وہ ہے وہ رکھو، 6 فٹ دور رہو ایک دوسرے سے، اور تو کچھ کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ آپ سے اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا، اور سوشل میڈیا پہ بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، بالکل، تو ہر انداز سے بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی ہے تو پھر سب کو لگنی چاہیے۔ اب 10 میں سے ایک کو لگتی ہے یا 2 کو لگتی، باقی 8-10 کو لگتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا جو تصور ہے یہ تصور درست نہیں ہے، کیونکہ لگے تو سب کو لگے، ایک آدھ کو کیوں لگی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ضابطہ درست ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اور باقی دوسری جگہ آپ نے فرما دیا کہ فرنا من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم جب وہ مجذوم اور کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس کے اندر یہ نظر آتا کہ شاید لگ جاتی ہے، تبھی تو کہا کہ دور رکھو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر جمع کریں، تطبیق دیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ایمان و یقین کے تحفظ کی بات کی ہے، کہ مومن کا ایمان و یقین محفوظ رہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی جو خلل اور اس کے اندر کوئی کمزوری اور ضعف نہیں آنا چاہیے، ایمان و یقین کو مضبوط رکھا ہے۔ تبھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو کوڑی کے بارے میں یہ فرمایا، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ صحیح بات۔ اب اگر بیماری لگتی ہوتی تو پھر آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اب آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے بتا رہے ہیں کہ ایمان و یقین آپ کا اگر پختہ ہے، مستحکم ہے اور اللہ پہ نگاہ ہے، تو پھر پرواہ نہیں ہے، اس بیماری کو دوسری بیماری لگنے کو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں اگر غور کریں تو دونوں حدیثوں میں کوئی آپس میں یعنی تعارض بھی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک حدیث کے اندر تو جو نفی کی گئی ہے، کہا کہ لا عدوى ولا طیرہ، تو یہ تاثیر حقیقی کی نفی کی گئی ہے کہ حقیقی طور پہ بیماری میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ خود دوسرے کو لگ جائے جب تک کہ امر الہی اور مشیت الہی نہ ہو۔ یہ بات ہے۔ ہاں، تو اس سے تاثیر حقیقی کی نفی کی ہے۔ اور جہاں پر یہ کہہ دیا کہ بھی بچو مجذوم سے، اس میں تاثیر سببی کو ذکر کیا ہے، سبب کے درجے کو ذکر کیا ہے، یہ سبب بھی اختیار نہ کرو، یہ نہ ہو کہ وہ اینڈ تک پہنچ کے بیماری لگی جائے۔ تو گویا کہ سبب کا انکار کیا ہے اور تاثیری حقیقی کی نفی کی ہے۔ تو گویا کہ جس کا اس بات کیا اس کا انکار نہیں کیا، جس کا انکار کیا اس کا اس بات نہیں کیا، تو حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اور نبی کے کلام میں تعارض ہو کیسے سکتا ہے؟ ہاں، نبی کے کہنے کی ڈائریکشن اور پہلو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بات ایک رخ سے کہی، ایک دوسری بات دوسرے رخ سے کہہ دی۔ اب ظاہر کمزور ایمان کے لوگ بھی تو ہیں۔ اب کمزور ایمان کا آدمی اگر جو وہ جذامی اور کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھا بیٹھے گا اور اس کو لگ جائے گی، تو وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کرے گا، یار دیکھو اس کے ساتھ کھانا کھایا اور مجھے لگ گئی بیماری۔ جی، تو نبی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یار ایمان و یقین خدا پہ رکھو، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ خارشی اونٹوں کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ملنے کے اس کو وہ خارش لگ جاتی ہے۔ جی، حالانکہ اس کو خارش نہیں تھی لیکن اس کے ملنے سے لگ گئی۔ تو آپ فرما رہے کہ متعدی نہیں ہوتی، یہاں تو ہو گئی متعدی، بیماری لگ گئی ہمارے اونٹ کو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ فمن عاد الاول، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ سے لگی، بس دوسرے کو بھی اللہ ہی سے لگی۔ تاثیر حقیقی جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، باقی سبب کے درجے میں جو ہے آپ جو ہے وہ کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ سبب بن گیا، تو لیکن سبب کے درجے میں بھی آپ جو ہے وہ کسی کا نام لیں گے تو گویا کہ اللہ کے نبی کوئی گوارا نہیں کہ ایمان و یقین اور توکل کے خلاف ہے۔
اس لیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بھئی آپ جو احتیاط اختیار کریں، کیونکہ کمزور ایمان والے کو بتا دیا کہ یا کل کو یہ اس کی طرح منسوب نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لگ گیا، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگر کامل ایمان والا کوئی احتیاطی تدبیر اختیار بھی کر لے گا تو فرمایا کہ وہ اس کے کامل ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے کامل ایمان کے منافی بھی نہیں ہے اگر کوئی کر بھی لے گا اختیار، کیونکہ نبی کا ارشاد ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ کہیں طاعون اگر پھیل گیا تو وہاں سے بھاگو نہیں، یا پھیلا ہوا تو وہاں جاؤ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھاگنے کو جو منع کیا وہ یہ سوچ کے نہ بھاگو کہ یار مجھے نہ لگ جائے، فرار کی نیت سے نہ بھاگو کیا مجھے لگ نہ جائے، بلکہ اس پہ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اگر کوئی یہ سوچ کے بھاگے گا تو یہ فرار من الزحف کا گناہ ہوگا، یعنی دشمن کے لشکر کے سامنے لڑائی کرتا کرتا پیٹ دے کے بھاگا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ ویسا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ آپ یہ سوچ کے بھاگ رہے کہ بیماری لگ جائے گی، بیماری کی اپنے میں کیا حقیقت ہے، یہ تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی، تو آپ اپنے ایمان مضبوط رکھیں اور صبر کر کے وہاں ٹھہرے رہیں، اور اگر اللہ کی مشیت سے لگ گئی اور مارا گیا تو فرمایا شہید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت مقام عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے منع کیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، لیکن ویسے اگر انسان کو کوئی کام ہے، کسی ضرورت کے تحت واپس آنا چاہتا ہے تو اس جگہ سے نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن فرارن کی نیت سے نہ بھاگے کہ یہ سوچ کے یا مجھے لگ نہیں، ڈر کے بھاگ رہا ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان و یقین اصل ہے، اس کو مستحکم رکھ کے اللہ پہ نگاہ رکھیں۔ ہاں احتیاطی تدابیر سبب کے درجے میں اگر اختیار کر لیا تو یہ کمال ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے اور کمزور ایمان والے کے لیے بہت زیادہ سہارا بھی ہے، بہت خوب، اس لیے فرمایا۔ بہت بہترین کلیریفیکیشن آ گئی، اور ساری بات یہ ہے کہ اگر ایمان آپ کا مستحکم ہو، یعنی اللہ کے بغیر کوئی چیز تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ چاہے گا تو بیماری لگے گی، اللہ چاہے گا تو بیماری نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ایمان ہے ہمارا تو پھر بھاگنا اور ڈرنا کس سے؟ اللہ سے تو فرار ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ یہ مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ بھیجا ان کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی۔